الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عن سيئاتكم صدق الله العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أم رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ فقال لا أعدل بالسلامة. سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں اور پیش کی گئی روایت کی روشنی میں حق اور سچ کہنے سننے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے سورۃ النساء 5واں سپارہ، اس پارے کا دوسرا رکوع ہے، اس میں ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. انسانوں کو مخاطب کر کے، خاص طور پہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے میرے بندو، اگر تم بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، باز رہنے کا کہا جاتا ہے، اگر ان گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ ان کو ہم مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخلہ عطا فرمائیں گے. اس آیت کریمہ میں ایک موٹا سا اصول بیان فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ اگر اللہ کے بندے اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں جو کر رہے ہیں ان نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش شروع کر دیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں سے بھی بڑی نافرمانیاں، بڑے گناہ جنہیں ہم کہتے ہیں، اگر ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے، یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ جو انسان سے ہوتے ہیں ان
گناہوں کو، ان بڑے گناہوں سے بچنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چھوٹوں کو معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا مختلف بیانات میں کہ مومن بندہ جب وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے نماز کے ارادے سے، اللہ کی یاد کے ارادے سے، تو اللہ رب العزت مسجد کی طرف آتے ہوئے جو وہ قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، ایک ایک گناہ اس کا معاف ہوتا رہتا ہے۔ ایک قدم اٹھ رہا ہے تو ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت ایک ایک قدم پہ ایک ایک درجہ اس کا بلند کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خود انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے اعضائے وضو جیسے جیسے وہ اعضائے وضو دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، کلی کر رہا ہے، پھر ناک میں پانی ڈال کے اس کو جھاڑ رہا ہے، پھر چہرہ دھو رہا ہے، بازو دھو رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے، حدیث شریف کے مطابق جیسے جیسے انسان آزاد ہوتا رہتا ہے اس طرح اس اعضاء سے کیے ہوئے ان اعضاء سے کیے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ دھلتے رہتے ہیں، اس سے صاف کرتے رہتے ہیں، وہ گناہ دھل کے صاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اللہ والوں کو وضو کرنے والے کے پانی کو دیکھ کے، کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھا یا اس کا وضو کا استعمال شدہ پانی جسے مستعمل پانی کہتے ہیں، مستعمل پانی کسی کا وضو کا مستعمل پانی دیکھا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اس کا فلاں گناہ دھل رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، جو فقہا علماء میں ائمہ میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں اور جو تابعی کا درجہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی جنہوں نے دین کو سیکھا ہے، پڑھا ہے، باقی ائمہ ان سے چھوٹے ہیں عمر میں، علم میں بھی چھوٹے ہیں، ظاہر ہے یہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور باقی ائمہ ان کے بعد آئے ہیں، وہ صحابہ کے شاگرد نہیں تابعین کے شاگرد ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی وضو کرتا تھا تو وہ وضو کو اس کے وضو کا پانی دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ شخص فلاں گناہ میں مبتلا ہے۔ ایسے ایک واقعہ نہیں، 20 سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ گناہ دھلتے ہوئے کسی اللہ والے نے، کسی عالم نے بتا دیا کہ یہ شخص فلاں گناہ میں مبتلا ہے، یا اس کو جا کے بتا دیا کہ اللہ سے توبہ کر، تو فلاں گناہ میں مبتلا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو دھو لو، صاف کر لو۔ تو عرض یہ کر رہا کہ چھوٹے گناہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے صغیرہ گناہ، چھوٹی لغزشیں، چھوٹی کوتاہیاں، ان کے معاف کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے گویا مختلف چھنیاں لگا رکھی ہیں کہ وضو کرے گا تو تب بھی دھل جائے گے، وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے گا تو تب بھی گناہ اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، تحیۃ المسجد پڑھے گا تو تب بھی معاف ہو جائیں گے، اور والدین کو اگر رحمت بھری نگاہ سے دیکھے گا تب بھی دھل جائیں گے، کعبۃ اللہ کو اگر دیکھے گا تو تب بھی وہ انوارات و برکات جو کعبۃ اللہ کے گھر پہ نازل ہو رہی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ان انوارات کی وجہ سے صرف دیکھنے اور دیدار کرنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حرم شریف میں مختلف مقامات ہیں جہاں انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ توبہ کی جگہ کے حوالے سے، دعا کی قبولیت کی جگہوں کے حوالے سے وہ جگہ مشہور ہیں۔ مسجد نبوی میں ایسی جگہ موجود ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ مختلف اوقات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ان اوقات میں اگر انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ان اوقات میں اگر انسان اہتمام سے دعا کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنا شروع فرما دیتے ہیں، لیکن یہ سارا معاملہ چھوٹے گناہوں کے حوالے سے ہے۔
چھوٹی کوتاہیاں، چھوٹے گناہ جن کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی، ان کی معافی کا تو اللہ نے گویا قدم قدم پہ بہانے بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نواز نہیں، اللہ کی رحمت ہے جو بن مانگے بندے کو مل رہی ہے۔ لیکن بڑے گناہ یاد رکھیے کہ اس کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اپنی ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بہانا یہ ضروری ہے۔ بڑے گناہ تب معاف ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ حقوق العباد کی قبیل سے ہے تو انسان اس حق کے ادا کرنے کی پہلے کوئی صورت بھی اختیار کرے۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان لوگوں کا مال غصب کرے، لوگوں پہ ظلم کرے، اپنے بہنوں اپنے وارثوں بچیوں کا حق مارے اور پھر آ کے اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دے تو معاف ہو جائے گے۔ نہیں، جس کا حق مارا ہے اس کو حق پہلے ادا کرے، پھر اللہ کے ندامت کے آنسو بہائے کہ اللہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، اس کی تلافی میں کر چکا ہوں، پروردگار میرے اس گناہ کو معاف کر، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہوں کی معافی پہلے انسان سے اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں جا بجا بیان کیا گیا تفصیل سے بھی۔ پہلے انسان ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد جنت میں ان کو رکھا ہے۔ انسانوں کا جو آخری مقام ہے، جو آخری منزل ہے، جو منزل ہے، مقصود ہے، جو اصل اس کا گھر ہے، اس کو پہلے دکھا دیا، بتا دیا کہ یہ ہے تمہاری جگہ۔ اس کے لیے کوشش بنایا، انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں بھیجنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے، اللہ رب العزت پہلا سپارہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے ان سے مشورہ کیا، فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں دنیا میں ایک اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، دنیا کے لیے میں نے اپنا ایک خلیفہ بنانا ہے، انی جاعل للناس۔ تو ارادہ پہلے سے تھا، دنیا ہی کے لیے بنائے، لیکن بنانے کے بعد جنت میں رکھا اس کو بتانے کے لیے کہ اصل منزل تمہاری دنیا نہیں ہے، وہ امتحان کی جگہ ہے، منزل تمہاری یہ ہے جنت، اس کے لیے تم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ خیر، پھر جنت میں اس پہلے انسان سے غلطی کروائی گئی، اللہ کی حکمت تھی، ایک تکوینی چیز تھی، سبب کے طور پہ شیطان اس میں استعمال ہوا، اور شیطان نے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ وہ حسد اور بغض انسان کے ساتھ شروع ہی سے رکھتا ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کو فضیلت بخشی ہے، اور یہ چیز جنات کو شیاطین کو ہضم نہیں ہوئی کہ ہم سے بڑھ کے کوئی مخلوق پیدا کی جائے۔ جو چیز مٹی سے پیدا کی گئی، جو مخلوق، اس کو ہمارے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے، ہمیں آگ سے پیدا کیا گیا، مٹی آگ سے افضل ہے۔ یہی دلیل، عقلی دلیل شیطان نے اللہ کے سامنے پیش کی تھی، قرآن کریم میں موجود ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ پروردگار تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، آگ کی خاصیت ہے بلندی، وہ اٹھتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، بڑائی اس کے اندر ہے، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی کی خاصیت ہے نیچے گرنا، مٹی میں عاجزی ہے، پستی ہے، تو ایک عاجز مخلوق، پستی والی مخلوق، اس کو میں آگ سے پیدا شدہ میں کیسے سجدہ کروں؟ خیر، یہاں سے شیطان کی، پھر اس کی وجہ سے اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے نکال دیا، اس پہ لعنت اور پھٹکار ہوئی قیامت تک کے لیے۔ تو وہ دشمنی اس کی اس وقت سے چلی آ رہی ہے، شیطان کی انسان کے ساتھ۔ وہ انسان کو دنیا میں رب کی نافرمانی پہ لانے کا ایک ذریعہ ہے، سبب ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے،
اور رب کے سامنے اس نے اعلانیہ کہا تھا کہ اس کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، مجھ پہ لعنت ہوئی، تیرے دربار سے مجھے نکالا گیا، پروردگار اب مجھے تو نے مہلت دے دی ہے، میں بھی اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤں گا اور اس انسان کو اپنے پیچھے لگاؤں گا، اپنی پیروی میں لگاؤں گا، تیری نافرمانی میں اس کو لگاتا رہوں گا، ابھارتا رہوں گا اور جہنم میں اس کو پہنچا کے چھوڑوں گا۔ اب رب تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ ہاں تو کوشش کرے گا، لیکن انسان کو اللہ نے چونکہ اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے جو لوگ شیطان کی پیروی کریں گے وہ تو جائیں گے جہنم میں، تیرے ساتھ جہنم میں وہ بھی جائیں گے، لیکن جن انسانوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا اور اپنی لو اللہ سے لگا لی، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا، تو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کا اقرار خود شیطان کر رہا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ خیراتی کر رہا تھا کہ کبیرہ گناہ ان سے بچنے کے لیے، ان کی معافی کا ان سے بچنا اپنی جگہ، ان کے معاف کرانے کے لیے توبہ کرنا یہ ضروری ہے، لیکن توبہ کی شرائط میں یہ ضروری ہے کہ کسی کا حق ہے تو اس حق کو ادا کر دیا جائے، اور اگر ادائیگی کی صورت نہیں ہے تو صاحب حق معاف کر لے، جس کا حق دبایا ہے، مارا ہے، جس پہ ظلم کیا ہے، وہ مظلوم یا صاحب حق خود معاف کر دے اپنے دل سے کہ میں نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو تب بھی معاف ہو جائے گا۔ پھر توبہ کرامت ہے، فائدہ مند ہے۔ اور اگر حقوق العباد سے ہے تو اس کی شریعت تو کہتی ہے کہ اس کی یا قضا کرے یا ادا کرے۔ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا مطلب وہ ضروری ہے، اور جو چیز ضروری ہے یا وہ ادا کرنی پڑتی ہے اور یا قضا۔ وقت پہ کرے گا تو اس کو ہم ادا کہتے ہیں، اور وقت گزرنے کے بعد جب ہو تو اسے ہم کہتے ہیں یہ قضا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے بالغ ہونے کے بعد، مسلمان ہے، بالغ ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھی، 1 2 سال 3 سال، پھر اللہ نے اسے ہدایت دی، تو اب جتنا عرصہ بالغ ہونے کے بعد اس پہ نماز فرض تھی اس کا حساب کرے اور ان فرائض کو ساتھ ساتھ اس کی قضا کی صورت کرے، لوٹاتا رہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے حق کو معاف کر سکتے ہیں، بغیر ادا کے بھی اللہ معاف فرما دے، قضا کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اصول اور ضابطے کی ہے، اصول یہی ہے کہ جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اس کو ادا کرنا ضرور ہوتا ہے، وقت میں نہ ہو سکے تو بعد میں ادا کرے گا، لیکن کرنا ضرور ہے۔ تو چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا فائدہ یہ، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان چھوٹے گناہوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، اس پہ ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ پھل نہیں کھانا، یہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرة، تم میاں بیوی نے اس کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان کے بہلاوے فیصلہ میں آ کے چلے گئے، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا۔ تو وہ جو لغزش ہوئی ہے اس پہ پھر ندامت ہوئی، اس کا فوری اثر گناہوں کے نقصانات انسان پہ ہوتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، مالی مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے۔ بھئی تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، یہ ٹینشن، یہ پریشانیاں، یہ حالات کہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے تو نہیں آ رہے۔ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا کہ اپنی بدعملی کی وجہ سے انسان حالات میں پھنس جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بہت سارے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کی بدعملی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر ہی پریشان ہو جاتا ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے، گھریلو حوالے سے پریشان ہو جاتا ہے، کچھ اور پریشانی اس کے لیے ہو جاتی ہے، صحت کے حوالے سے پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو سوچتے رہنا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے اللہ کے حضور، اس کو معاف کرانے کی ان کے اندر جستجو تھی، طلب تھی کہ کیسے معاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود پھر کلمات سکھائے بھی معافی کے، پہلے انسان تھے ظاہر ہے خود سکھانا تھا۔ تو
توبہ کے کلمات، استغفار کے کلمات خود اللہ تعالیٰ نے فرمائے، ان کو سکھائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے پروردگار، ہم نے تیری نافرمانی کر کے، تیرا حکم توڑ کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اگر اب تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا اور ہمارے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، ہماری اس کوتاہی کو معاف نہیں کرے گا، تو فرمایا کہ ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. پروردگار ہماری اس کوتاہی کو معاف کر. تو یہ مبارک کلمات ہیں جو پہلے انسان کو معافی مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک کلمات خود سکھائے. اور جب انہوں نے ان کلمات سے اللہ سے معافی مانگی، اما حوا نے بھی اور آدم علیہ السلام جو ساری انسانیت کے ابا ہیں، جب انہوں نے، ہمارے ماں باپ نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف فرما دیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. یہ کلمات اللہ نے سکھائے، انہوں نے پڑھے، اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. تو گناہوں سے اپنے آپ کو، بڑے گناہوں سے بچائیے. ہو گئے تو ان کے لیے توبہ کیجیے اپنے شرائط کے ساتھ. توبہ کی شرط کیا ہے؟ کہ انسان توبہ کرتے وقت گناہ میں مبتلا نہ ہو. ایک، آئندہ کے لیے جو کیا اس میں ندامت ہو. دو، اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے پکا ارادہ ہو، عزم ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ تیری یہ نافرمانی میں آئندہ نہیں کروں گا. یہ تین باتیں توبہ کی شرائط ہے. کیے پہ جو پہلے ہو چکا اس پہ ندامت ہو. آدم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے، اس وقت اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. تو ایسا نہ ہو کہ حرام پہنا ہوا، حرام کھایا ہوا اور تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور مسجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، توبہ توبہ کر رہا ہے، تو بھائی اس وقت بھی گناہ میں مبتلا ہے. گناہ کو چھوڑ کے پھر اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ. بہنوں کا حق مارا ہے تو پہلے حق ادا کرو، پھر رب کے سامنے آؤ، معافی مانگو، اللہ معاف کریں گے. ادا بھی نہیں کرنے اور کہہ رہے اللہ جو کیا معاف کر دے. تو جو پہلے کر دیا گناہ ہو چکا اس میں ندامت. موجودہ وقت میں توبہ کرتے وقت گناہ میں مبتلا نہ ہو. تو اور تیسرا، آئندہ کے لیے پکا ارادہ ہو کہ گناہ نہیں کروں گا. اس کے باوجود بھی اگر آئندہ بشری تقاضے کے مطابق اگر انسان سے گناہ پھر بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کی توبہ، اگر پھر توبہ کرے گا اللہ پھر معاف فرما دیں گے. پھر اگر اس سے غلطی ہوئی، پھسل گیا، گناہ ہوا، پھر توبہ کی اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے. شرط یہی ہے کہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا جائے. اور ایک دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ اگر ایسا ہو گیا، پھسل گیا، پھر توبہ کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ ہر دفعہ معاف کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں تو پھر انسان کا نامہ اعمال بالکل صاف ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. دنیا میں تو ہمارے کسی بھائی سے، ملازم سے، تعلق والے سے گناہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پوری زندگی اس کی جان نہیں چھوٹتی. معافی مانگے، 100 دفعہ بے شک مانگے، لیکن جب موقع آتا تو ہم کہتے ہیں تو نے فلاں وقت ایسے کیا تھا. اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے. جب ایک دفعہ انسان نے توبہ اللہ کے ہاں توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور ایسا معاف فرماتے ہیں کہ وہ نامہ اعمال بالکل ہی صاف ہو جاتا ہے، اس سے گناہ مٹ جاتا ہے. گناہوں کی معافی کے لیے قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نکفر عنکم سیئاتکم. یہ کفارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی یہی ہے، بلکہ بعض جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. صرف معافی نہیں، جتنے گناہ تھے اتنے نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، لیکن کم سے کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ بالکل مٹ جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. صرف کاٹے نہیں جاتے بلکہ ان کو اس صفحے کو، جس صفحے میں لکھے ہوئے، جس نامہ اعمال میں لکھے ہوئے، اس کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، گویا کہ وہاں کچھ لکھا ہی نہیں تھا. تو آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، اس کا اثر فوراً ان پہ ہوا. وہ جو جنت کا لباس تھا وہ ان سے اترنا شروع ہو گیا. فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.
حیا انسان کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ساتھ اس کے جو اوصاف تھے ایک سلیم الفطرت انسان کے وہ بھی ساتھ پیدا کیے. حیا کی وجہ سے فوراً اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء مستورہ کو چھپانا شروع کر دیا، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، جنت کا لباس تو اتر گیا. تو وہ جو جنت کے درختوں کے پتے تھے ان پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. تو گناہوں کے نقصانات ہوتے ہیں، اور وہ نقصانات بعض دفعہ فوری انسان پہ آتے ہیں. آخرت میں تو ان کا حساب و کتاب ہو گئی، اگر توبہ کے بغیر چلا گیا تو حساب دینا. لیکن دنیا میں ان گناہوں کی نحوست سے انسان بچ نہیں سکتا. اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ ان کا تو یقینی ہے کہ اگر انسان اس طرح کرے گا، وہ گناہ کرے گا، رب کی نافرمانی کرے گا، تو دنیا میں اس کا بدلہ اسی صورت میں اس کو مل کے رہتا ہے. مثال کے طور پہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے. جو اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور چکاتے ہیں. یہی اولاد جب بڑی ہو کے خود ماں باپ بن جائیں گے اور ان کی آگے اولاد ہوگی، تو وہ اولاد اسی طرح ان کو ستائے گی جس طرح یہ اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے. جس طرح انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، اسی طرح آگے ان کی ہونے والی اولاد ان کو ستائے گی. ہمارے ایک استاد محترم کو واقعہ سنایا کرتے تھے. ہندوستان میں ایک بڑا مدرسہ ہے، دنیا ساری جانتی ہے، دارالعلوم دیوبند، جس سے اللہ رب العزت نے اس علم دین کا جو فیض تھا، نور تھا، یہ چشمے کی صورت میں اللہ نے اس سے پھیلایا. ایک چشمہ پھوٹا، پوری دنیا میں اس کے اثرات پہنچے. تو دارالعلوم دیوبند سے کچھ طلبہ باہر نکلے، اصل مغرب کو چھٹی ہوتی ہے، باہر چہل قدمی کر رہے تھے. تو گزرتے گزرتے ایک گھر کے باہر سے گزرنے لگے، دروازہ کھلا تھا. ان طلبہ نے دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے جس کو اس کی اولاد مار رہی ہے. بیٹا ہے، مسلسل پٹائی کر رہا ہے، اور وہ آگے آگے پیچھے پیچھے بیٹا ہے، بوڑھا آگے باپ، اور پیچھے جوان بیٹا اس کو مار رہا ہے. مارتے مارتے وہ آگے مار کھاتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. ایک جگہ جب پہنچا تو اس نے کہا بس بیٹا بس. اب طلبہ کو حیرانی ہوئی، قریب آئے، اس نوجوان کو دور کیا. پھر بوڑھے بابا جی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے مار کھاتا رہا بیٹے سے، چلتا رہا، مار کھاتا رہا، یہاں پہنچ کے تو نے کہا بس بس بس. تو پہلے کیوں نہیں اس کو کہا بس؟ تو پھر اس نے کہا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کو اسی طرح مارا تھا. یہاں آ کے میں نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا. مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے وہ بدلہ لیا جا رہا ہے، وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، جو میں نے کیا تھا میرے ساتھ وہی ہو رہا. تو میں نے یہاں آ کے آواز اس لیے لگائی بیٹے کو کہ بس مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، اب مزید مت مانو. تو یہ حقیقت ہے کہ بعض گناہ ہو بہو اسی شکل میں لوٹتے ہیں. اسی طرح زناکاری اور بدکاری، یہ وہ گناہ ہے کہ اگر انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلے سے اس کو سوچ لینا چاہیے کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں، میری بہو، میری اولاد، میرے رشتہ دار، میرے خاندان کی عورتیں اس گناہ کو چکائیں گی. یہ گناہ بھی ایسے ہی ہے. اور آپ معاشرے میں دیکھیے، میرے علم میں تو ہیں بعض مثالیں، وہ لوگ جو اپنے دامن کو پاک نہیں رکھتے، پاک دامنی سے دور ہیں، وہ اپنے دامن کو جنہوں نے ناپاک کر لیا ہے، ان کے گھروں میں ان کی بیویوں کا حال دیکھیے، ان کی بچیوں کا حال دیکھیے. جو کچھ وہ کرتے رہی وہی کچھ ان کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، اور سب کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن روکنے کی طاقت نہیں ہوتی، روک نہیں سکتے، اتنے بے بس ہو جاتے ہیں. اس لیے گناہ انسان سے ہوتا ہے. پہلے انسان سے گناہ کروایا، اس سے توبہ بھی کروائی، توبہ کی توفیق بھی دی، کلمات بھی سکھائے، پھر اس کی توبہ معاف بھی کی. اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ انسان گناہ کا پتلا ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوں گے
لیکن گناہ لے کے جانا یہ انسانیت کا شرف نہیں ہے۔ اللہ کے حضور جائے تو گناہ معاف ہو، گناہ دنیا میں سارے معاف کرا کے جائے، اور ظاہر ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت انسان کی موت آ جائے، اجل کس وقت آ جائے، اور جس وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساعت کے لیے انسان نہ آگے جا سکتا نہ پیچھے آ سکتا، نہ موت کو پہلے گلے لگا سکتا ہے اور نہ اس کو کچھ سیکنڈ لیٹ کر سکتا ہے۔ وہ وقت اپنے مقررہ وقت میں موت آ کے رہے گی، تو اس موت جس کے آنا یقینی ہے لیکن وقت معلوم نہیں، اس کے آنے سے پہلے سمجھدار انسان اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے انسان۔ جو کسی پہ ظلم کیا، حق تلفی کی کسی کی، اس کو انسان تلافی کرتا ہے، اس کو حق ادا کرتا ہے، صاحب حق کو راضی کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، پھر اللہ کے حضور انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم کا خلاصہ اگر آپ دیکھیے تو قرآن کریم کا خلاصہ بھی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اگر کہا جائے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں، اور وہ ہیں حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، بس یہ خلاصہ۔ پھر حقوق اللہ میں وہ فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ کو اگر دیکھا جائے تو وہ دو ہی چیزیں بنتی ہیں، ایک عقائد اور دوسرے عبادات۔ حقوق اللہ میں کتنی چیزیں آئیں گی؟ دو، ایک ہے عقائد، نظریات، اللہ کو ایک ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پوری کائنات کا خالق، ہمارا مالک، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا یا نہیں آ رہا، اس سب کچھ کا پیدا کرنے والا بھی ایک اللہ ہے اور چلانے والا بھی ایک اللہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، وہ مختار کل ہے، علام الغیوب ہے۔ یہ ساری اللہ کی صفات، یہ ساری ایمانیات ہیں۔ پھر اللہ کی نورانی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، فرشتوں کی، یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر اسی طرح جنت کو پیدا کیا، حقیقت ہے، جہنم کو پیدا کیا، حقیقت ہے۔ اس زندگی، دنیاوی زندگی کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی، جہاں کی کامیابی بھی ہمیشہ کی، جہاں کی ناکامی بھی ہمیشہ کی، یہ حقیقت ہے۔ یہ سارے نظریات ہیں، عقائد ہیں، ان نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک پسندیدہ چنیدہ بندوں کا سلسلہ شروع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے، اور اس کی انتہا پہ آپ نے اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ آخری نبی، خاتم النبیین۔ یہ ساری حقیقت ہے۔ یاد رکھیے کہ نظریات اور عقائد جو ہیں، ان میں کسی قسم کی کوتاہی معاف نہیں ہے، عقیدہ میں کمزوری معاف نہیں کسی صورت میں۔ اور دوسری چیز عبادات ہے، عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال کمانا ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ بلکہ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے، انسان کی ساری زندگی صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک رب کی مرضی کے مطابق گزارنا، بس یہی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا، بس یہی عبادت ہے۔ عبادات میں کمی کوتاہی وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے بھی رہتے ہیں۔ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی لیکن ایمان اس کا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، اور دنیا سے چلا گیا، تو ایمان ہے، عبادت کوئی بھی نہ ہو تو یہ شخص کامیاب ہے۔ اور اگر ایمان میں کوتاہی ہے، ساری عبادات کرتا رہے، ہر وقت نوافل پڑھتا رہے، تسبیحات، ذکر، اذکار سب کچھ کرتا رہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا مرزائی قادیانی سفید لباس پہن کے آتے ہیں، بڑا سفید پگڑی ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑا نورانی نظر آ رہا ہوتا ہے، سارا میک اپ ہوتا ہے، دیکھنے والا کہتے ہیں ان سے بڑا کوئی اللہ والا ہے نہیں، انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن عقائد میں آ کے ایک عقیدہ اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، کہتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں،
لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ آگے کسی کو اگر نبی بنانا چاہیں تو آپ کسی کو بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس مہر ہے۔ جس طرح کان دجال کے بارے میں کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی وہ بھی نبی ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت میں آ کے ڈنڈی ماری، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ سارا کا سارا بیکار ہے۔ ایمان کامل ہو، نماز نہیں بھی پڑھی، زکوٰۃ نہیں بھی دی، کوتاہی ہوئی، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ معاف فرما دیں گے۔ بغیر قضا کیے، بغیر ادا کیے بھی اللہ چاہے معاف کر دیں گے، اور سمجھ آنے کے بعد اگر قضا کرے گا اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ میں وقت پہ تو نہیں پڑھ سکا، ابھی میں پڑھ رہا ہوں تو میری اس کوتاہی کو معاف کر، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو حقوق العباد میں دو ہی چیزیں، ایک ہے عقائد اور دوسرا عبادات۔ عقیدے میں کوئی کمی نہ ہو، باقی عبادات میں انسان سے کمی ہوتی رہتی ہے، انسان اس کمی کو پورا کرنے کی ساتھ ساتھ کوشش کرتا رہے۔ اگر پھر بھی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری چیز ہے، یہ تو حقوق العباد ہے، حقوق اللہ میں، دوسری چیز ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں، پھر اس میں تفصیل ہے۔ بندوں کے حقوق میں اپنے ماں باپ کا حق سب سے پہلے قرآن کریم ذکر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے، ماں باپ کا حق، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، استاذ کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، بہن کا حق ہے۔ یہ جس معاشرے میں انسان رہتا ہے اس سب کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ صرف اپنے محلے اور گاؤں والوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ حق ضرور ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، اس میں لین دین بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، خرید و فروخت بھی ہے، اس میں موت مرگ بھی ہے، خوشی غمی بھی ہے، بہت سارے دنیا کے سارے معاملات وہ سارے اسی میں آتے ہیں۔ حقوق العباد میں اصول یاد رکھیے، میں نے پہلے عرض کر بھی دیا، حقوق العباد میں کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن جب اس کوتاہی کو پہلے انسان خود پورا کر لے، اس کی تلافی خود کر لے، صاحب حق کو حق لوٹا دے، جس پہ ظلم کیا اس سے معافی مانگ لے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اگر گڑ گڑائے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے اہل ایمان کا، اور بہت سارے شہداء بھی ہوتے تھے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت سارے انسانوں کی ساری عبادات سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے، صرف 2 رکعت۔ تو آپ جس کا جنازہ پڑھائیں گے ظاہر ہے اس کی کوشش یقینی ہے، کتنا مبارک ہوتے تھے وہ لوگ، لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے، پہلے فرماتے تھے کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے، کسی کو اس نے قرض دینا تھا تو بتا دیں، اور پھر اس کے رشتہ دار ورثاء ان کو کہہ دیتے کہ ان کا حق ادا کرو، بیٹے ہیں مثال کے طور پہ، ان کی ادائیگی کی صورت جب ہو جاتی ہاں جی ہم دے دیں گے، تب آپ جنازہ پڑھاتے تھے، ورنہ آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اور کسی کا کوئی وارث نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولی بالمؤمنین کی ایک تفسیری میں فرمائی کہ نبی تمہاری اپنی جانوں سے، تمہارے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے زیادہ تعلق تمہارے ساتھ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے تھے کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور جب اس کے قرض کی ادائیگی کی صورت ہو جاتی پھر جنازہ پڑھاتے تھے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کو موت آتی ہے اس میں سب سے افضل جن کو موت آتی، بظاہر موت کی شکل جن پہ آتی ہے، اس دنیا سے جو انتقال کر کے جاتے ہیں، اس عالم سے اگلے عالم منتقل ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ شہداء ہیں، شہید ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے، الہ کلمۃ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنا خون تک پیش کر دیتا ہے۔ انسان کے پاس اس ظاہری اعضاء و جوارح میں سب سے زیادہ قیمتی اس کی اپنی جان ہے، یہ خون ہی ہے، یہ بھی وہ اللہ کی رضا، اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیتا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ شہید کے بارے میں فرمایا کہ اس کے خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایسے شہید کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف فرما دیں گے، لیکن قرض اس کا بھی معاف نہیں ہے۔
صرف قرض کی بات نہیں، بات حق العبد کی ہے، بندوں کے حقوق، حقوق العباد۔ حقوق العباد کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ آج سے ہم اپنے زندگی کو ٹٹولیں، اس کو دیکھیں، ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے عزیز اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، جہاں جہاں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے ہم نے اس کوتاہی کی تلافی کرنی ہے۔ جس کا حق مارا اس کو حق پہنچانا۔ آج صورتحال ایسی ہے کہ کوئی اگر قرض لیتا ہے تو قرض لینے سے پہلے اس کے دل میں ہوتا ہے کہ واپس کون کرے گا، لیکن جب لے لیتا ہے تو پھر اس کی زبان سے بھی ایسے الفاظ ہم لوگ سنتے ہیں آئے روز کہ جی اب لیتا رہے، میں نے تو لے لیا اب یہ پھر لیتا رہے۔ ساری زندگی ایسا ہی معاملہ چلتا رہتا، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ صرف مالی معاملے کی بات نہیں ہو رہی، حقوق العباد ایک لمبا مضمون، ساری زندگی حقوق العباد ہی کے گرد ہماری گھوم رہی ہے۔ حقوق العباد میں کوتاہی اگر ہوئی تو اس کی معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کو ہم ادا کریں، اس کوتاہی کو دور کریں، جس کا حق دبایا اس کو حق دے دیں، جس پہ ظلم کیا اسے معاف کروا لیں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے رشتہ دار تو موجود ہیں، اس کی اولاد موجود ہے، اس کے عزیز موجود ہیں، اس کی بیوہ موجود ہوگی، بچے ہوں گے، انسان وہ حق ان کو پہنچا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ یہ میں نے دینا تھا، اس وقت مجھ سے کوتاہی نہیں دے سکا، ابھی لے لیں آپ وصول کر لیں۔ ساری دنیا سے اگر کوئی شخص ساری دنیا سے مال غصب کر لے، روپے ہتھیار لے، خزانہ لے لے، تو کیا ساری دنیا کا خزانہ لے کے یہ ساتھ جائے گا آگے؟ بھئی ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، اور آج کل فیس بک اور یہ واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا، اس میں تو اس قسم کے میسج ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن صرف پڑھنے کی حد تک ہوتے ہیں، آگے پھیلانے کی حد تک ہوتے ہیں۔ اگر صرف نیک اچھے میسج پڑھنے سے جنت ملتی تو سب سے پہلے ہمارا یہ موبائل جنت میں چلا جائے گا، اس لیے کہ اس پہ صبح شام ہم اچھے میسج پڑھتے بھی ہیں، آگے پھیلاتے بھی ہیں، لیکن بھائی اس میسج کے اندر جو کچھ ہے اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ ہمارا موبائل ہی جائے گا۔ تو اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، انسان گناہ اگر زندگی میں کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر دنیا میں بھی انسان پہ بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اس گناہ کی گندگی کو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے آپ سے دور کر دیجیے، صاف کر دیجیے، اپنے آپ کو دھو دیجیے۔ غسل کر لیں، انسان غسل کرتا تو میل کچیل اتر جاتا ہے، اس میل کچیل کو اتارنا ہے توبہ کے غسل سے، توبہ کے غسل کی ضرورت ہے۔ ایک بول تو اللہ کے حضور سچے دل سے آ کے بولنا ہے کہ اللہ غلطی ہوئی، بس یہ توبہ ہے، دل میں ندامت ہے اور زبان سے کہہ دیا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ نافرمان سے نافرمان اولاد بھی جب باپ کے سامنے ماں کے سامنے جا کے ایک آنسو گرا دے اور کہہ دے مجھ سے کوتاہی ہوئی تو وہ معاف کرتے نہیں کرتے، اور رب تعالیٰ ظاہر ہے وہ تو 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، باپ سے زیادہ محبت کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان کوتاہیوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں میں نے عرض کیا قرآن کریم کا خلاصہ شیخ الہند رحمہ اللہ کے بقول 2 چیزیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ اس میں عقائد و نظریات جس میں بالکل کمی کوتاہی معاف نہیں ہے، اور دوسری چیز ہے عبادات، اس میں اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق، اس کی کوتاہی اور معافی شہید جیسے انسان کے لیے بھی نہیں ہے جس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن یہ چیز اس کی بھی معاف نہیں ہوتی۔ اس کا بندوبست ابھی زندگی میں اللہ نے موقع دیا ہے، اس کا بندوبست آج ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں اور اس وقت اگر ہم چاہیں کہ ہم ساری دنیا ہی اٹھا کے دے دیں اس شخص کو جس کے ہم نے 1 روپیہ لیا تھا، تو اگر ہمارے بس میں وہ دے بھی دیں تو نہیں دے سکتے اور معاف نہیں کروا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔